الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، دا اسٹوری آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پہلے کے واقعات اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد ہونے والے واقعات کا ذکر کیا تھا۔ ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر رہے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 ڈیز پہلے جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا، ابراہہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ یمن کے بادشاہ نے جب خانہ کعبہ کو معاذ اللہ جو ہے اس نے سوچا کہ میں اس کو خدا نخواستہ تہس نہس کر کے اس کے پتھر جمع کر کے خود اپنے پاس جو ہے وہ کعبہ بنا لوں گا، تاکہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ پھر میرے پاس آئیں اور میں اس پہ حکومت کروں گا اور سب میرے پاس غلامی کریں گے۔ تو اس نے وہاں پر آ کر جب وہ مکے میں آ گیا تو مکے کے لوگوں کی اس نے بیل بکریاں جو بھی تھے مویشی تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ جب میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے پاس تشریف لے کر گئے، اور ان کی تشریف آوری کے بعد جو یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا وہ اتنی باروب شخصیت دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور باادب طریقے سے کھڑا ہونے کے بعد انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا صاحب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور کہا کہ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اس علاقے میں مکے کا سردار ہوں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے مکے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مویشی اور جانور جو ہے وہ ضبط کر لیے ہیں، تو آپ ان کے جو ہمارے مویشی ہیں اور جانور ہیں وہ آپ ہمیں واپس کر دیجئے۔ تو ابرہہ وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور تعجب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ میں خانہ کعبہ پر جو میں نے قبضہ جمایا ہے میں اس کو چھوڑ دوں، لیکن آپ نے تو ایک عجیب ہی بات کی، آپ نے تو صرف یہ بات کی کہ میں آپ کے جانوروں کو چھوڑ دوں۔ تو حدیث قدسی میں یہ بہت ہی واضح الفاظ میں اور بہت ہی سنہری حروف میں جو ہے لکھا گیا ہے، جو کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا صاحب حضرت عبد المطلب نے اس ابرہہ کو جواب میں یہ کہا کہ یہ مویشی اور مال اور جانور اس کے مالک ہم ہیں، اس لیے میں اسی کا مطالبہ کر رہا ہوں جس کے مالک ہم ہیں، یہ جانور ہمارے ہیں، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں واپس کر دو، اور کعبے کے مالک ہم نہیں ہیں، تو کعبے کا مالک خود کعبے کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ الفاظ کیا ہی خوب کہہ دیے ہیں انہوں نے، اور واقعی ہی میرا اللہ عز و جل اپنی گھر کا اور اپنی پیارے کلاموں کی حفاظت کرنے والا خود ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ وہاں سے لوٹ آئے، اور آ کر انہوں نے سارے قبیلے میں ایک اعلان کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ سب اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں، جو ان کی زیادہ ضروری سامان ہے وہ لے کر سب پہاڑوں پر جمع ہو جائیں۔ آپ نے ابھی تو نہیں، لیکن جو پچھلے زمانے میں جب خانہ کعبہ ہوتا تھا تو اس کے ارد گرد جو تھے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ اب تو بہت سے ریسٹورنٹ اور بہت سی دوسری چیزیں، بہت سی مارکیٹیں وغیرہ بن گئی ہیں ارد گرد، لیکن اس دور میں پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تھے۔ سب لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا، اپنے جو بھی ضروریاتی زندگی کا سامان تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ سب لوگ لے کر وہاں پر چلے گئے، لیکن حضرت عبد المطلب وہاں پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی وہ خود خانہ کعبہ کو چھوڑ کر گئے۔ جب سب لوگ خانہ کعبہ کے اوپر جمع ہو گئے تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار کو تھام کر اتنا زار و کتارک ہو کر اور رقت کے انداز میں اور اس قدر روئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے خانہ کعبہ کے مالک، تو آج اپنا معجزہ دکھا اور ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اور میرے ساتھ والے جو ہیں وہ سب حق پر ہیں، جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے دین کو ماننے والے ہیں۔ تو چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب
سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور زار و قطار رونے کے بعد وہ خود بھی جا کر پہاڑ کی سب سے اوپر والے پہاڑ جو اونچا تھا وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب دوسری طرف سے جو تھا وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ، وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ سب سے بڑے اور ہیوی جو تھا، وہ سب سے ہیلدی ہاتھی جو تھا وہ اس پر خود سوار تھا، اور باقی اس کی فوج جو تھی وہ ہاتھیوں پہ اس کے باقی فوجی جو تھے وہ سوار تھے۔ اب کیا ہوا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً اس کی برابری کے ہی بندہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن یہ کیسا مقابلہ تھا اور یہ کیسی جنگ تھی جس کے مقابلے میں کوئی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر کوئی آدمی موجود ہی نہیں تھا، اور صرف اس میدان میں خالی جو تھا وہ صرف خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اس وقت دیکھیں آپ کہ میرے اللہ رب العزت کا، جو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، جو ان کا جلالی امر ہے، اور جب کوئی بندہ اس کو للکارتا ہے تو پھر میرے اللہ پاک کی ذات جو ہے ان کے جاہ و جلال کو اگر جوش آ جائے تو پھر دشمنوں کو کیسے وہ نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو میرے اللہ عز و جل نے دیکھے مقابلے کے لیے کون سی مخلوق کو تجویز کیا۔ کتنا چھوٹا سا ایک پرندہ ہے جو ہمارے ایک چھوٹے سے ہاتھ میں اگر ہم اپنی مٹھی ہتھیلی کو بند کر لیں تو ہماری ہتھیلی میں آ جائے گا۔ ابابیل کتنا خوبصورت پرندہ ہے اور کتنا چھوٹا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے پرندے کا، کسی عقاب کا یا کسی دوسرے پرندے کا جو زیادہ خوفناک ہو یا بڑا ہو اس کا انتخاب نہیں کیا، لیکن ایک بہت چھوٹے سے پرندے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو چوز کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ابابیل جو ہیں، ابابیل کی جو ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اپنی چونچوں میں ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے وہ لے کر آئے، اور ہر کنکری کے اوپر میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کافروں کا اور ابرہہ کی جو فوج تھی اس پہ، اس کے جو ہاتھیوں پر سوار ایک سوار تھا اور اس کے جو ہاتھی تھے ان کا نام جو تھا وہ وہاں پر سیٹ کر دیا تھا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشینری آ گئی ہے، اور جب بھی کوئی وار ہوتی ہے، کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو کتنے میزائل ہوتے ہیں جو یہاں پر بیٹھ کر ہم چھوڑتے ہیں تو کسی دوسرے ممالک میں جا کے اسی جگہ کا جہاں کا ہم نشانہ سیٹ کرتے ہیں وہیں پہ وہ جا کے لگتا ہے اور وہاں پر وہ تباہی مچا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اللہ رب العزت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اور ان کی کیا عظمت اور کیا بزرگی ہے، اور کیا معجزات زندگی ہمارے لیے اور ہمارے لیے ایک مثال چھوڑی میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ ان کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کی قوم کو، اس کی جو افواج تھی کافروں کی، اس کو نیست و نابود کر دیا، اور ان کنکریوں میں اتنا زور اور وزن ڈال دیا کہ وہ کنکری جب جس بھی سوار کے اوپر گرتی تھی یا جس بھی ہاتھی کے اوپر گرتی تھی اس کے پرخچے تک اڑا دیے، ان کے گوشت کے چیتھڑے اڑتے پھرتے تھے کہ ہم ان کے ٹکڑے بھی اکٹھے نہیں کر پائیں گے، کہ اتنے ٹکڑے ان کنکریوں کے ہو گئے۔ یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو انہوں نے اس دنیا میں دکھایا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت آپ نے بھی یاد ہوگا کہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک سورہ فیل ہے، عَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الفیل۔ یہ آپ نے سورہ تو بہت بڑی ہوگی لیکن آپ نے اس کے ترجمے پر کبھی غور کرنا کہ اس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے کیا حال کیا، اس کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میرے ذہن سے نکل گیا، سوری، یہاں پر ابرہہ کی فوج کا کیا حال کیا ہم نے، کیا آپ نے نہ دیکھا۔ یہاں پر یہ بات میں نے آپ کو یہ ترجمہ اس لیے سنایا ہے کہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ 55 ڈیز پہلے کا جو ہے وہ واقعہ ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس صورت میں، کیا آپ نے نہ دیکھا، مطلب کہ ایسا کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ جیسے اس وقت کوئی کہیں نہ کہیں موجود کہیں کچھ دیکھ رہا تھا، اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ کہ اگر ہم دیکھیں نا اپنی روٹین لائف میں کہ اگر ہم کسی جگہ پہ موجود ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ ایسا ہو جائے تو ہمارے ساتھ کوئی بندہ موجود ہو تو ہم کہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا وہاں پر، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر کیسا وہ حادثہ ہوا تھا، تو اسی بندے کو ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جس کا ہمیں یہ شورٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود
موجود تھا، لیکن پھر اس سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے مطابق اور ان کی موجودگی کے بارے میں ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت بھی موجود تھے جبکہ ان کی ولادت جو تھی وہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک اشارہ ہے جو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ جو تھا وہ پہلے نبی کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی کے درمیان میں وہ تھے اور ابھی ان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تب بھی نبی تھے۔ تمام انبیاء جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، 1,24,000 پیغمبر، ان سب کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ ان کے بعد ایک نبی ایسا آئے گا جو کہ آخری نبی آخر الزماں ہوگا اور وہ ہمارا سردار ہوگا، لیکن ان کو نام اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی لکھ دیا تھا۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پر پہلے سے ہی اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑ دیا تھا، اور میرے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو میں یہ ساری کائنات جو ہے وہ تخلیق نہ کرتا۔ اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک میسیج دیا ہے۔ مطلب یہ میسیج تھا کہ جو پہلے کا دور تھا، جو پہلے کی حکومتیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پہلے ہی، ان کی ولادت سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ اب ایک نئی حکومت، ایک نیا سورج نکلے گا، ایک نئی روشنی آئے گی جو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نور سے نور پھیل جائے گا اور ساری دنیا میں روشنی پھیلا دے گا، اور ساری دنیا کو دین اور اسلام کا جو ہے وہ پیغام دے دے گا۔ اور ایسا پروانہ اس دنیا میں ایک آئے گا جو ہر انسان کے دل میں ایک نئی امنگ اور ایک نئی جو ہے وہ زندگی کی امنگ جو ہے وہ بیدار کر دے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے، میری نیکسٹ ویڈیوز بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے بارے میں بنے گی، کیونکہ یہ جو ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم جانیں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کیوں تخلیق کیا اور یہ کائنات کیوں بنائی۔ یہ ہر ایک انسان کا مقصد ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسی تھی اور ان کی زندگی کیسی گزاری انہوں نے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔